بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ. جیسا کہ ہماری جو تفسیر چل رہی تھی سورہ بلد کی آیت نمبر 10 تک جو ہے نا ہماری تفسیر ہو چکی تھی. آج تفسیر ہے آیت نمبر 11 سے. یہاں دیکھیے کہ آیت نمبر 11 سے لے کر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 20 سے کیا فرماتے ہیں. ایک برا انسان ہے، ایک گناہوں میں پڑا ہوا انسان ہے، ہمیشہ گناہوں میں پڑا ہوا انسان، نماز چھوڑنے والا، یعنی کہ بہت زیادہ گناہ کرنے والا انسان. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کیوں نیکی نہیں کرتے ہیں، تم کیوں نیکی نہیں کرتے ہیں. کم از کم کچھ نیکی کا یہاں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ تم غریب کو کھلاؤ، گردن آزاد کرو، اسی طرح جو ہے نا یتیم، جو آپ کے رشتہ داروں میں جو یتیم ہے ان کو کھلاؤ. یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ جو گنہگار لوگ ہیں ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ تم کیا کرو، کم از کم یہ کام کرو. ایک تو مطلب یہ ہے. ایک اور یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ مال کا ذکر ہے. یقول اہلکت مالا لبدا. ایک جو انسان جس کے پاس مال ہے وہ بولتا ہے کہ میں نے پورا مال جو ہے نا گناہوں میں اڑایا ہے. بڑے فخر سے آ کے بولتا ہے اپنے دوستوں میں اہلکت مالا لبدا، میں نے بہت سارا مال ہلاک کیا ہے، میں نے بہت سارا مال جو ہے نا گناہوں میں خرچ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب تبھی وقت ہے اس مال کو تم نیکی میں خرچ کرو. کس میں؟ غلام آزاد کرنے میں، غریبوں کو کھلانے میں، یتیموں کو کھلانے میں. اس طرح یہی بات جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں. یہاں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلاقتحم العقبہ. فا کا مطلب پس، لا کا مطلب نہیں. اقتحم داخل ہونا، اقتحم داخل ہونا. العقبہ، العقبہ بولتی ہیں کہ پہاڑ. یہ بہت بڑا پہاڑ ہوتا ہے، بہت بڑا پہاڑ ہوتا ہے. اس میں جو ہے نا بیچ بیچ میں رستہ ہوتا ہے، پہاڑ کے بیچ بیچ میں جو ہے نا رستہ ہوتا ہے. بڑا ایک پہاڑ ہے اور بیچ بیچ میں رستہ ہے، کیا آپ وہاں داخل ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ فلا، کیوں نہیں، اقتحم، لا اقتحم مطلب داخل نہیں ہوتا العقبہ میں. اللہ نے فرمایا کہ تم کیوں عقبہ میں داخل نہیں ہوتے. عقبہ مطلب بڑا پہاڑ جس میں چڑھنا بہت تکلیف ہوتا ہے. پہاڑ بڑا ہے سمجھیے، اس میں چڑھنا تکلیف ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ تم کیوں عقبہ میں داخل نہیں ہوتے، تم کیوں پہاڑ میں نہیں چڑھتے. یہ سمجھ اللہ نے ایک گنہگار انسان سے فرماتی ہے کہ فلاقتحم العقبہ، تم کیوں پہاڑ میں نہیں چڑھتے. یہاں پہاڑ سے مراد کیا ہے؟ نیک عمل. سب سے پہلی بات یاد رکھیں، عقبہ کا مطلب بڑا پہاڑ، اقتحم داخل ہونا، چڑھنا. اللہ نے فرمایا کہ تم کیوں پہاڑ میں داخل نہیں ہوتے، تم کیوں پہاڑ میں نہیں چڑھتے. یہ اس آیت کا ترجمہ ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتی ہے کہ پہاڑ، اس کی مثال نیک عمل ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ نیک عمل ہے. اقتحم چڑھنا مطلب نیک عمل کرنا. یہاں اللہ نے نیک عمل کرنے کو پہاڑ سے تشبیہ دیتے ہیں، پہاڑ سے اس کی اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتی ہیں. کیا مطلب ہے؟ پہاڑ میں چڑھنے تکلیف ہوتا ہے. اب دیکھیں کوئی انسان جب پہاڑ میں چڑھتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے. اس طرح عبادت کرنے بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے. روزہ رکھنے تکلیف ہوتی ہے، تہجد پڑھنے تکلیف ہوتی ہے، صدقہ و خیرات کرنے سے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ جیب سے 500 روپے نکال کے دینا دل نہیں مانتا ہے، دل نہیں مانتا ہے صدقہ و خیرات کرنے کے لیے. اللہ نے فرمایا کہ جس طرح اللہ نے یہاں ایک مثال دے کر فرمایا کہ تم کیوں پہاڑ پہ نہیں چڑھتے. پہاڑ پہ چڑھنے کا مطلب جس طرح پہاڑ میں چڑھنے تکلیف ہوتی ہے اس طرح عبادت کرنے میں بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ پہاڑ میں چڑھنے کا مطلب جو ہے نا تم زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، تم زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ تم عبادت کرو. یعنی کہ فلاقتحم العقبہ، فلا کا مطلب نہیں، اقتحم، تم کیوں داخل نہیں ہوتے العقبہ میں. العقبہ کا مطلب پہاڑ کے درمیان کا جو رستہ ہوتا ہے، پہاڑ میں جو رستہ میں جو پہاڑ میں چڑھنے کا جو ہوتا ہے تکلیف ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا تم کیوں پہاڑ میں نہیں چڑھتے، مطلب یہ کہ تم کیوں عبادتیں نہیں کرتے. اللہ نے پہاڑ کی مثال کیوں بیان کی؟ جس طرح پہاڑ میں چڑھنے تکلیف ہوتی ہے، عبادت کرنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے انسان کو، صدقہ و خیرات کرنے تکلیف ہوتی ہے.
تو وہی اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ایک گنہگار انسان سے اللہ نے فرمایا کہ تم کیوں پہاڑ نہیں چڑھتے، یعنی کہ تم کیوں گناہ نہیں چھوڑتے، تم کیوں جو ہے نا عبادت نہیں کرتے. اللہ نے فرمایا کہ وما ادراک ما العقبہ، ما کیا ادراک، آپ کیا جانتی ہیں، ما العقبہ، عقبہ کیا ہے، آپ کو کیا معلوم ہے کہ عقبہ کیا ہے. یعنی کہ عقبہ کا مطلب یہ نا پہاڑ، بلند جو پہاڑ ہے وہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ بلند پہاڑ جو ہے نا اس پہ چڑھنا تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح عبادت کرنے میں بھی کیا ہے تکلیف ہوتی ہے. یہاں اللہ نے عبادت، جو برے لوگ ہیں ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کیوں جو ہے نا پہاڑ نہیں چڑھتے، یعنی کہ تم کیوں جو ہے نا نیک عمل نہیں کرتے. وہ نیک عمل کیا ہے، فک رقبہ، فک آزاد کرنا، رقبہ کا مطلب گردن کو بولتے ہیں، فک آزاد کرنا، رقبہ گردن کو بولتے ہیں. یعنی کہ یہاں یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ گنہگار انسان کو کہ تم کیا کرو، نیک عمل کرو. تم کیا ہے، نیک عمل کرو. نیک عمل کرنے کی مثال اللہ تعالیٰ دیتی ہیں کہ جس طرح پہاڑ میں چڑھنا انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اس طرح عبادت کرنے میں بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ کم از کم اب تم عبادت کرو. کون سی عبادت ہے، فک رقبہ، تم غلام کو آزاد کرو، گردن آزاد کرو. آج کے زمانے کے اعتبار سے اگر کہیں تو اس کا ایک معنی یہ ہے، کافر جو ہے نا کسی مسلمان کو پکڑ کے رکھ لیتا ہے. کافر بولتا ہے کہ تم مجھے 10 لاکھ دوں گے تبھی میں یہ مسلمان کو چھوڑوں گا. اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، آپ 10 لاکھ روپے خرچ کر کے اس مسلمان کو چھوڑاؤ. اللہ نے آپ کے پاس استطاعت دیا ہے، 10 لاکھ روپے دے کر جو ہے نا کبھی کیا ہوتی، کڈنیپ کر لیتی، نعوذ باللہ. ایسے وقت وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے 10 لاکھ دو، تو ایسے وقت جو ہے نا مسلمان 10 لاکھ دے کے اس جو ہے نا اس مسلمان کو چھڑا سکتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ فک رقبہ. اب 10 لاکھ کیونکہ یہ جو نا 10 لاکھ کا ڈیمانڈ کرتا ہے، بے شک جو ہے نا 10 لاکھ نکالنا تکلیف ہوتا ہے. جیب سے 10 لاکھ نکال کے دینا انسان کا دل نہیں مانتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ فلاقتحم العقبہ، تم کیوں عقبہ میں داخل نہیں ہوتے. عقبہ مطلب پہاڑ، یعنی کہ پہاڑ وہ جو نیکی میں تم کیوں داخل نہیں ہوتے. پہاڑ چڑھنا جتنا تکلیف ہے، اس طرح 10 لاکھ روپے دے کر مسلمان کو کافر سے چھڑانا بھی اتنی تکلیف ہوتی ہے. اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ 10 لاکھ روپے معمولی نہیں ہے. 10 لاکھ روپے کافر کو دے کر آپ جو ہے نا چھڑاتی. اس کی ایک اور مثال، کوئی مسلمان جیل میں، بیل کے لیے 5 لاکھ روپے پوچھتا ہے. کون دیں گے 5 لاکھ روپے؟ ایک انسان جاتا ہے کہ 5 لاکھ روپے دے کر جو ہے نا مسلمان کا بیل لے کے آتا ہے، اس مسلمان کو جیل سے نکالتا ہے. 5 لاکھ روپے نکالنے تکلیف ہوتی ہے. تو وہی اللہ نے فرمایا، تھوڑا مائک آف کر لیجئے. اللہ 5 لاکھ روپے جیب سے نکالنے بہت تکلیف ہوتی ہے. اللہ نے بھی فرمایا کہ فک رقبہ، اگر آپ گردن کو آزاد کریں گے گویا کہ آپ جو ہے نا عقبہ میں داخل ہو گئے، گویا کہ آپ نیک عمل میں جو ہے نا آپ داخل ہو گئے، گویا کہ آپ نیک عمل میں داخل. ایک جو ترجمہ یہ ہے، کوئی مسلمان جیل میں ہے تو آپ جو ہے نا 10 لاکھ روپے دے کر جو ہے نا اس مسلمان کو چھڑاتی ہیں، وہ بھی کیا ہے، فک رقبہ. ایک ہے کہ اپنے آپ کے لیے کیا ہے فک رقبہ، اپنے آپ کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے کیا ہے، وہ یہ کہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرنا ہے. اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرنا گویا کہ فک رقبہ ہے. یہ بھی انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے. انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، غیبتوں سے بہت تکلیف ہوتی ہے انسان، لیکن انسان اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اس سے، گویا کہ وہ انسان فک رقبہ ہے. فک رقبہ کا 2 ترجمہ ہے. ایک ہے کہ کوئی مسلمان جیل میں ہے، اسے 10 لاکھ روپے دے کر آپ چھڑاتے ہیں تو یہ بھی فک رقبہ ہے. اسی طرح خود مسلمان جو ہے نا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، یہ بھی کیا ہے، فک رقبہ ہے. اس طرح وہی اللہ نے فرمایا کہ تم کیوں عقبہ میں داخل نہیں ہوتے. عقبہ مطلب بڑا پہاڑ ہوتا ہے جس میں چڑھنا بڑا تکلیف ہوتا ہے. یعنی کہ بڑا پہاڑ مطلب عبادت کرنا بڑا تکلیف ہوتا ہے. اسی طرح 5 لاکھ روپے دے کر کسی مسلمان کو چھڑانا، یہ بھی جو ہے نا بڑا تکلیف ہوتا ہے. انسان کی جیب سے نہیں نکلتا ہے 5 لاکھ روپے. وہی اللہ نے فرمایا کہ ایک بڑی عبادت ہے، تم کیا کرو، فک رقبہ. دوسری جو عبادت جو مسلمان کو کرنا ہے وہ ہے کہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. او کا مطلب یا اطعام کھلانا ہے. کس دن، فی یوم ایسے دن، ذی والا مسغبہ. مسغبہ بولتی ہیں کہ تمام لوگ بھوکے میں ہو. مسغبہ بولتی ہیں کہ تمام لوگ بھوکے میں. ایسے ایک ہوتا ہے کہ ہم لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، غریبوں کو کھلاتے ہیں، تو اس آیت میں وہ بتایا نہیں گیا ہے. اس آیت میں کیا بتایا گیا ہے، سڈن کیا ہوتا ہے کہ آپ کے گاؤں میں، آپ کے اطراف میں جو ہے نا کہیں جو ہے نا قحط سالی آ جاتی ہے، وہاں لوگوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ بھی سامان نہیں رہتا ہے، پورے لوگ
پورے گاؤں والوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی سامان نہیں رہتا ہے، تو سڈن لوگ آپ کے پاس آتی ہیں، آ کر بولتی ہیں کہ دیکھیے فلاں گاؤں میں جو ہے نا پورے لوگ بھوکے ہیں، آپ لوگ کچھ پیسہ دو. اگر آپ ایسے وقت اپنے جیب سے پیسہ نکال کے دیتی ہیں، گویا کہ آپ نے فلقتحم العقبہ میں آپ داخل ہو گئے، یعنی کہ بڑی نیکیوں میں آپ داخل ہو گئے. ایک ہوتا ہے کہ انسان چلتے پھرتے صدقہ کرتا ہے، نہیں، اس آیت میں جو بات بتائی گئی ہے، جیسا کہ آج غازہ کا مسئلہ ہے، غازہ میں کتنے لوگ غریب ہیں جن کے لیے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. کل تک مالدار تھے، آج کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. آج کوئی آ کر آپ کو بولتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے پیسہ نکالو، آپ کتنے لوگ نکالیں گے؟ کتنے لوگ نکالیں گے؟ مسغبہ کا مطلب پوری جماعت بھوکے ہیں. اگر انسان ایسے وقت کھلاتا ہے تو گویا کہ وہ فلقتحم العقبہ میں داخل ہو گیا، یعنی کہ بڑی بڑی نیکیوں میں وہ داخل ہو گیا. وہی ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ او یا اطعام، تم کھلاؤ، فی یوم، ایسا دن، کوئی ایسا دن آ جاتا ہے ایک گاؤں میں جس میں جو ہے نا ذی مسغبہ، گاؤں کے پورے لوگ بھوکے رہتے ہیں. مسغبہ کا مطلب پورے کے پورے لوگ، 50 لوگ، 60 لوگ، پورے گاؤں والے بھوکے رہتے ہیں. ایسے وقت جو ہے نا آپ جو ہے نا جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات، کیونکہ ایسے وقت جو ہے نا 100-200 سے کام نہیں چلتا ہے. ایسے وقت آپ کو 10,000، 15,000، 20,000 نکالنا پڑتا ہے. یہ نکالنے بڑا تکلیف ہوتا ہے، نکالنے بڑا تکلیف ہوتا ہے. 15,000، 20,000 کسی گاؤں کو نکال کر دینا، ان لوگوں کے لیے صدقہ و خیرات کرنا بڑا تکلیف ہوتا ہے. اللہ نے بھی فرمایا کہ فلقتحم العقبہ، کیا تم عقبہ میں داخل نہیں ہوتے؟ عقبہ مطلب بڑی بڑی نیکیاں، کیا تم اس میں داخل نہیں ہوتے؟ باقی پہاڑ میں چڑھنے تکلیف ہوتی ہے، یہاں 10-15,000 جیب سے نکال کر غریبوں کو کھلانے تکلیف ہوتی ہے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان ایسا کام کرتا ہے گویا کہ اس نے جو نا بڑی نیکی کی ہے. فلقتحم العقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، مسغبہ کا مطلب پوری جماعت جو ہے نا بھوکے سے ہیں، ایسا وقت کھلانا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یتیما ذا مقربہ، یتیم کا مطلب یتیم، ذا مقربہ، ذا والا، مقربہ رشتہ دار، آپ کے جو ریلیشن ہے. مقربہ مطلب قریب، کوئی آپ کے ریلیشن میں کوئی یتیم ہے، اگر آپ اس یتیم کی کفالت کرتے ہیں گویا کہ آپ نے عقبہ میں داخل ہو گئے، یعنی کہ آپ نے بڑی بڑی نیکیوں میں آپ داخل ہو گئے. ایک ہے کہ رشتہ دار ہے آپ کا، دوسرا یتیم ہے. ایسے وقت آپ اس یتیم کی کفالت کرتی ہیں، اس کے لیے پیسہ دیتے ہیں، اس تمام چیز کرتی ہیں، آپ کو جو ہے نا ڈبل ثواب ملے گا. ایک ہے کہ یتیم کی کفالت کا، دوسرا رشتہ داری قائم کرنے کا. صلہ رحمی کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دیں گے، اور یتیم کی کفالت کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دیں گے. یتیما ذا مقربہ، وہ یتیم جو ہے نا آپ کا ریلیشن ہو، جو آپ کا ریلیشن ہو. لیکن بعض علماء نے ایک تفسیر یہ بھی کرتی ہیں کہ ذا مقربہ مطلب قریب. قریب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا اس کے ننیال، ددیال، یہ جو خاندان ہوتا ہے یہ بہت قریب ہوتا ہے، اسے بھی قریب بولتے ہیں. مقربہ کا اصل معنی بعض علماء نے جو ذکر کیا ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ ننیال، ددیال یہ بہت قریب ہوتا ہے ہمارے سے. ایک اور جو ہوتا ہے کہ بہت دور ہوتا ہے، تھوڑا اس کے تھوڑا دور ہوتا ہے خاندان میں سے. اس خاندان اور ننیال دلجال کے بیچ میں جو خاندان ہوتا ہے، جو نہ دور ہے نہ قریب ہے، آپ کے ریلیشن ہی لیکن بہت دور بھی نہیں ہے بہت قریب بھی نہیں ہے، ایسے لوگوں کو عربی زبان میں مقربہ بولتے ہیں. یہ بھی ایک تفسیر جو ہے نا بعض لوگوں نے کیا، یعنی کہ ننیال دجال بہت قریب ہے ایک ریلیشن آپ کے، ایک اور بہت زیادہ دور ہوتی ہیں، آپ بہت زیادہ نہیں ملتے، وہ بہت زیادہ دور کے ریلیشن ہے. ایک دور جو ریلیشن ہے ان کے اور جو قریب جو ریلیشن ہے ان کے، ان دونوں کے درمیان جو ریلیشن ہے، ان دونوں کے درمیان جو خاندان ہے، جو آپ کے ریلیشن ہے، ایسے خاندان میں کچھ قریب ہے، ایسے خاندان والوں کو کھلانا. یہ اللہ نے فرمایا کہ آپ جو ہے نا عقبہ میں داخل ہو گئے، یعنی کہ بڑی بڑی نیکیوں میں آپ داخل ہو گئے، بڑی بڑی نیکیوں میں آپ داخل ہو گئے. یہاں سب سے پہلے یتیم کسے بولتے ہیں؟ امام شنقیطی نے اضواء البیان میں یتیم کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ یتیم انسانوں میں جس کا باپ کا انتقال ہو گیا، بچہ ابھی بالغ نہیں ہوا، سمجھو کہ اس کی عمر جو ہے نا 10 سال ہے، 11 سال ہے، کیونکہ 14 سال تک جو ہے نا 14 سال کے بعد یہ ہوتا ہے، یعنی کہ 14 سال تک، 14 سال سے پہلے یعنی کہ 13 سال تھا، 12 سال کا، 10 سال تھا، باپ کا انتقال ہو گیا، تو ایسے وقت اسے یتیم بولیں گے. جیسا کہ زید ہے، اس کا 10 سال تھا، باپ کا انتقال ہو گیا، زید کو یتیم بولیں گے، زید کو یتیم بولیں گے. زید 10 سال کا تھا، ماں کا انتقال ہو گیا، زید کو یتیم نہیں بولیں گے صحیح قول کے مطابق. زید کو یتیم کب بولیں گے؟ جب زید چھوٹا تھا، باپ کا انتقال ہو گیا. زید ابھی جو ہے نا 14 سال کو نہیں پہنچا تھا، اس سے پہلے اگر زید کا انتقال ہوتا ہے تو سمجھو کہ زید جو ہے نا یتیم ہے. اگر ماں کا انتقال ہوتا ہے، زید کا 10 سال ہے، ماں کا انتقال ہو جائے تو زید کو یتیم نہیں بولیں گے. دوسرا مسئلہ،
اگر ماں کس کے پاس ہے؟ اگر ماں کا انتقال ہو جائے تو اسے یتیم بولیں گے. حیوان کے پاس، جانوروں کے پاس، جانوروں کے پاس جیسا کہ شیر ہے، شیر کی ماں کی اگر انتقال ہو جاتا ہے تو سمجھو کہ کیا ہے، شیر جو ہے نا یتیم مانا جائے گا. یہ کس میں ہے؟ جانوروں میں. یہ جانوروں میں. اس طرح جو ہے نا جانوروں میں اگر کسی کا جو ہے نا ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، اس جانور کو جو ہے نا یتیم بولتے ہیں، اس بچے کو یتیم بولتے ہیں. ہاں لیکن پرندوں میں جس کے ماں باپ کا انتقال ہو جائے اس پرندے کو یتیم، جیسا چڑی ہے، چڑی کے ماں باپ دونوں انتقال ہو گئے، چڑی ابھی چھوٹا تھا لیکن ماں باپ کا دونوں کا انتقال ہو گیا، چڑی کو یتیم بولیں گے. اس طرح جو قاعدہ اہل علم ذکر کرتے ہیں، انسانوں میں باپ کا انتقال ہو جائے تو بچے کو یتیم بولیں گے. جانوروں میں خاص کر جو بکرا ہے، بیل ہے، گائے ہے، جانور جو ہے نا اس میں اگر ماں کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس جانور کو جو ہے نا، اس گائے کو، اس بکری کو جو ہے نا یتیم بولیں گے. پرندوں میں جس کے ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے اس پرندے کو یتیم بولتے ہیں. یہ جو ہے نا امام شنقیطی جو ہے نا اضواء البیان میں ذکر کرتے ہیں، یعنی کہ یتیمن ذا مقربہ، تم یتیم کو جو ہے نا، یتیم کو بھی کھلاؤ، ذا مقربہ جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہے، ایسے یتیم کو بھی جو ہے نا تم کھلاؤ پھلاؤ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، جس طرح دو انگلی جتنا قریب ہے اس طرح ہمارے نبی سے وہ انسان قریب ہوگا جو یتیم کو کھلاتا ہے. آج کے ماحول میں بڑا آسان ہے، ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں رکھ کے کھلا سکتے ہیں، یا نہیں تو کوئی کسی اور کے گھر میں ہو، تو ایسے گھر میں آپ کیا ان کو پیسہ دے کر بول سکتی ہیں کہ فلاں یتیم کے لیے پیسہ استعمال کرو. آپ کے گھر میں جو یتیم ہے، آپ 5,000 دیتی ہیں، 10,000 دیتی ہیں، اس سے کہو کہ تم جو ہے نا یتیم کے لیے پیسہ خرچ کرو. یہ بھی جو ہے نا بالکل ثواب کا کام ہے. بلکہ حدیث میں یہاں تک ہے کہ انسان جب مرنے سے پہلے یہ وصیت کرے کم از کم، یعنی تو مرنے کے بعد جو اس کے بھائی سب، ان کے جو بیٹے سب ہیں، وہ یہ کرے کہ کم از کم مرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ مال لوٹتے ہیں سب سے پہلے. نہیں، شریعت میں آتے کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، مرنے کے بعد وراثت کا جو مال ہوتا ہے اگر بہت زیادہ ہے تو اس میں تھوڑا سا مال یتیم کو بھی دینا چاہیے، تھوڑا سا مال یتیم کو بھی دینا چاہیے. وہی اللہ نے فرمایا کہ یتیمن ذا مقربہ. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ او مسکینن ذا متربہ، او یا مسکین، مسکین مطلب جو غریب جو ہوتا ہے، کوئی مسکین مطلب کیسا مسکین؟ ذا متربہ، ذا والا، متربہ مٹی. متربہ کا اصل معنی اس کا جگہ کیا ہے؟ مٹی ہے، اس کی زندگی مٹی ہی میں گزارتا ہے. متربہ مٹی والا ہے. یہ غریب انسان جس کی زندگی مٹی والا مطلب بہت زیادہ غریب ہے، نہ اس کے پاس گھر ہے نہ پیسہ ہے. ذا متربہ سے یہ بھی معلوم ہے کہ اس کے پاس کپڑا بھی نہیں ہے، اس کے جسم میں مٹی لگا رہتا ہے. ذا متربہ مٹی والا ہے مطلب اس کے جسم میں مٹی لگا ہے، مطلب ہے کہ اس کا کوئی گھر بھی نہیں. اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا غریب آپ کو نظر آتا ہے اس کو بھی تم جو ہے نا صدقہ و خیرات کرو، اس کے لیے کپڑا لے کر دو، اس کے جو بھی ہو سکتے ہے. اگر آپ کے پاس گھر ہے تو اسے گھر بھی، ایک روم لے، اس طرح جیسا ہو سکے. اللہ نے فرمایا کہ او مسکین ذا متربہ، ایسا مسکین، ایسا غریب جو آپ کو نظر آتا ہے، ایسے مسکین کو خاص طور پر کیا تم خرچ کرو. یعنی کہ ہم لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں لیکن اس طرح صدقہ و خیرات کرنا چاہیے. فک رقبہ، کوئی جیل میں ہے تو اس کو ہٹائے پیسہ دے کر، یعنی تو کوئی مسلمان، کوئی پورا معاشرہ غریب، پانی کے لیے نہیں ہے، پانی پورے معاشرے میں پانی نہیں ہے، پانی کا انتظام کرے. آپ 15، 1 لاکھ 2 لاکھ دے کے بور ڈال کے جتنا ہو سکے پانی کا انتظام کرے. تو او اطعام فی یوم ذی مسغبہ میں. اسی طرح یتیمن ذا مقربہ، آپ کے کوئی ریلیشن ہے جو غریب ہے، جو آپ جو ہے نا یتیم بھی ہے، آپ کے جو یتیم ہے، ریلیشن میں یتیم ہے، اس پر خرچ کرنا، یہ بھی جو ہے نا بڑے اعمالوں میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ شمار کرے گا. او مسکین ذا متربہ، اسی طرح جو مسکین ہے، فقیر ہے، ایسے لوگوں کو بھی جو ہے نا، مسکین فقیر کیا، اس کا گھر کیا ہے؟ ذا متربہ، مٹی والا ہے، اس کا گھر مٹی ہے، بس مٹی ہی میں رہتا ہے، وہیں سوتا ہے، سب وہیں ہے. ایسے لوگوں کو جو ہے نا خرچ کرنا چاہیے، کپڑا لے کے دینا چاہیے. ہو سکے تو کوئی جگہ ہے تو وہاں ایک روم بن کے ان کو دے دینا چاہیے، یا نہیں تو اللہ نے آپ کو صلاحیت دی تو اسے کوئی کام لے کر دیجیے آپ اس کے لائق کے مطابق. اس طرح جو ہے نا انسان کرنا چاہیے. او مسکینن ذا متربہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو فرماتی ہے کہ ثم کان من الذین آمنوا، پھر کان من الذین آمنوا، پھر جن لوگوں نے ایمان لایا. یہاں تھوڑا غور کیجئے، ثم پھر، یعنی کہ ایک انسان نیک عمل کیا، ایک انسان جو مطلب ایک رمیش تھا، سمجھے، اس نے غلام آزاد کیا، غریبوں کو کھلایا، یتیموں کو کھلایا، رمیش کفر کی حالت میں. ثم کان، پھر اس نے ایمان لایا، کیا اس کا یہ عمل قبول ہوگا؟ ثم سے جو فائدہ ہم کو ملتا ہے، ثم کا مطلب پھر، یعنی کہ رمیش نے غریب کو کھلایا، یتیم کو کھلایا، گردن آزاد کیا، سب کیا،
پھر اس نے ثم کان من الذین آمنوا، پھر اس نے ایمان لایا، پھر اس نے ایمان لایا. کیا کفر کی حالت میں جو نیک عمل کیا تھا رمیش، اسلام لانے کے بعد اس کا ثواب اسے ملے گا؟ جواب ہی ملے گا، جواب ہی ملے گا. اس کی دلیل جو ہے نا حکیم رضی اللہ عنہ، ہمارے نبی غالباً حکیم بن حزام ہے، وہ ہمارے نبی کے پاس آتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی، میں جب کافر تھا میں نے بہت ساری نیکیاں کیا، میں بہت سارے نیکیاں کیا تھا، جب میں کافر تھا میں بہت سارے نیکی کیا تھا، اب میں اسلام لا چکا ہوں، میں کفر کی حالت میں جو نیکی کیا تھا کیا مجھے ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں آپ کو ثواب ملے گا، ہاں آپ کو ثواب ملے گا. یعنی کہ کتنی بڑی بات ہے، یہ جو کافر آپ کو ملتے ہیں، یہ دین کی دعوت دینے کے لیے بہت اہم چیز یاد رکھیں. کوئی کافر آپ کو ملتا ہے، آپ اسے بتاؤ کہ اگر آپ اسلام لا لیں گے، جو نیکی آپ نے کیا ہے اللہ اس کا بھی ثواب اسلام لانے کے بعد آپ کو دے گا. یہاں جو تفسیر میں ہماری جو بات معلوم ہوئی، ایک جو رمیش تھا غلام آزاد کیا، غریبوں کو کھلایا، یتیموں کو کھلایا، مسکینوں کو کھلایا، ثم پھر اس نے ایمان لایا، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کا جو بھی نیک عمل ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کا ثواب دیں گے. وہی ثم کا فائدہ ہے، ثم کا مطلب پھر، ثم کان پھر ہو گیا من الذین آمنوا جن لوگوں نے ایمان لایا، پھر وہ جو ہے نا مومنوں میں اس کا شمار ہو گیا. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وتواصوا تم وصیت کرو بالصبر صبر کی، وتواصوا اور تم وصیت کرو ایک دوسرے کو جو ہے نا نصیحت کرو کیا؟ بالمرحمہ رحم کی، رحم کرنے کی. وتواصوا بالصبر، یہاں دیکھیے اللہ نے صبر کرنے کا حکم دیا. یہاں آپ دیکھیں گے اس سے پہلے والی آیت میں کیا ذکر ہے؟ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ. یہ کون ہی غریب ہے، مسکین ہے، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، گھر بھی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ وتواصوا بالصبر، ایسے غریب آپ کو ملتے ہی آپ ان کو بولو کہ تم صبر کرو. آپ جو بھی جن کو اللہ نے جو بھی غریب آپ کو ملتا ہے آپ بولو کہ تم کیا ہے صبر کرو. وتواصوا مطلب ایک دوسرے کو صبر کرنا، ایک دوسرے کو وصیت کرنا. میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، آپ مجھے نصیحت کرتے ہیں، اسے بولتے ہیں کہ وتواصوا. کس کی نصیحت کریں گے؟ میں آپ مجھے الصبر صبر کی. یعنی کہ آپ کو کوئی غریب ملتا ہے، آپ سے نصیحت کرو کہ آپ صبر کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور مال سے نوازے گا. کیونکہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارا ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں رزق ہے. جیسا کہ مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ حدیث لا کر فرشتے رکھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ حدیث رکھے تھے، ہر انسان اس کا آخری لقمہ کھانے کے بعد ہی اس کی موت آئے گی. جتنا رزق اس کے حق میں ہے وہ رزق کھانے کے بعد ہی اس کی موت آئے گی. حدیث میں آتا ہے کہ نفس فی روعی، فرشتے میرے دل میں یہ بات ڈال دیے کہ اللہ کے حکم سے انسان کا رزق اسے ملنے کے بعد جو ہے نا اسے موت آئے گی. گویا کہ ہر انسان کا رزق جو ہے نا اللہ نے لکھ دیا ہے، ہر انسان کا رزق اللہ نے لکھ دیا ہے. تو وہی جو ہے نا یہاں اللہ نے یہی فرمایا کہ جو غریب آپ کو ملتا ہے آپ سے صبر کے بارے میں بولو کہ یتیم ہے، مسکین ہے، تم اسے بولو کہ تم صبر کرو. وتواصوا بالصبر، تم اسے صبر کی جو ہے نا تلقین کرو. وتواصوا بالمرحمہ، اور تم جو ہے نا وصیت کرو رحم کی. کیا مطلب ہے؟ میں سمجھو کہ میرے پاس پیسہ ہے، میں کسی غریب کو پیسہ دیتا ہوں، دینے کے بعد جو ہے نا میں جو ہے نا اس پر جو ہے نا رحم کرتا ہوں، ظلم نہیں کرتا بلکہ میں اس پر جو ہے نا رحم کر کے چھوڑ دیتا ہوں. یعنی کہ کوئی ظلم نہیں کرتا. کوئی بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ پیسہ دے کے گھمنڈ کرتے ہیں. اللہ نہیں، گھمنڈ نہیں، یعنی کہ رحم کرو بس. آپ ان کو برا بلا مت بولو، الحمدللہ آپ نے پیسہ دیا ہے، بس کچھ اچھی بات بول کے چھوڑ دو. وتواصوا بالمرحمہ، ایک ایک رحم کرنا ہے، یعنی کہ مالدار جو ہے نا غریبوں پر رحم کرنا ہے، وہی مطلب ہے مرحمہ، مالدار غریبوں پر رحم کرنا ہے. وتواصوا بالصبر، یہ مالدار جو ہے نا غریبوں کو صبر کی تلقین کریں گے، اور جو ہے نا مالدار غریبوں پر رحم کریں گے. بس لوگ کیا کرتے ہیں؟ جن کے پاس پیسہ بڑے اکڑ سے جاتے ہیں، وہ لوگ جن کے پاس اللہ نے پیسہ دیا ہے وہ بڑے اکڑ سے جاتے ہیں. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ اللہم احینی مسکینہ وامیتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین. ہمارے نبی کیا دعا کرتے تھے؟ اے اللہ کے نبی تو مجھے مسکین رکھ، اور قیامت کے دن بھی مجھے مسکینوں کے ساتھ مجھے اٹھا دے. اے اللہ تعالیٰ مجھے اس دنیا میں بھی مسکین رکھ، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ تو مجھے مسکین بنا کے اٹھا. کتنی مطلب ہمارے نبی اگر چاہتے تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو ان کے پاؤں تلے اللہ تعالیٰ ڈال دیتا. پھر بھی ہمارے نبی دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مسکین رکھ اس دنیا میں. وہی جو ہے نا یہاں فرمایا کہ جو مالدار ہیں وہ جو ہے نا غریبوں پر رحم کرے. وتواصوا بالمرحمہ، وتواصوا بالمرحمہ میں ایک بات یہ بھی ہے جو احادیث میں آ کر ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. اے لوگوں تم دنیا والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا.
دنیا میں انسان ہے، انسانوں پر رحم کرو، جانور ہے، جانوروں پر رحم کرو، پرندے ہیں، پرندوں پر رحم کرو، دنیا میں جو بھی مخلوق ہے تم اس پر رحم کرو، آسمان والا جو ہے نا تم پر رحم کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تمام لوگ جو نیک کام جو بھی انسان کرتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اولئک اصحاب المیمنہ، اولئک یہی لوگ ہیں، اصحاب والے ہی کس کے؟ میمنہ، جس کے نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہی لوگ نیک عمل ہے، جیسا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ یہی لوگ اصحاب میمنہ ہیں، یعنی کہ یہی لوگ جن کے نام اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، بس وَالَّذِينَ، اور جن لوگوں نے کفر کیا بِآیاتنا، ہماری آیتوں کا، یعنی کہ جو کافر ہیں، ہم وہ لوگ جو ہے نا اصحاب المشأمہ، وہ جو ہے نا مشأمہ والے ہیں، یعنی کہ ان کے نام اعمال ان کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ مشأمہ مطلب الٹے ہاتھ میں ان کے نام اعمال جو ہے نا دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ علیہم، ان پر، کن پر؟ کافروں پر، نار، آگ ہوگا، مؤصدہ، مؤصدہ مطلب چاروں طرف سے پیک، جیسا کہ باکس جو ہے نا چاروں طرف سے پیک ہوتا ہے، اس طرح کافر کو جہنم میں ڈال کے چاروں طرف سے پیک کیا جائے گا، کہیں بھی راستہ نہیں باہر نکلنے کے، کافر کو نکلنے کے لیے کہیں بھی راستہ نہیں ہوگا، سمجھو کہ ایک باکس ہوتا ہے، اس طرح کافر کو جو ہے نا پورے جہنم میں چاروں طرف پیک ہو جائے گا۔ مؤصدہ کا معنی جو ہے نا، یعنی کہ علماء نے فرمایا کہ اس کے چاروں طرف دروازہ بند ہو جائیں گے، جہنم کے پورے دروازہ جو ہے نا بند ہو جائیں گے، کافر اندر جو ہے نا نیچے اوپر چاروں طرف سے جو ہے نا اسے عذاب ملتا رہے گا۔ اللہم انا نعوذ بک من النار۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، تھوڑا ترجمہ مشکل ہے لیکن آپ سمجھ جائیں گے تو آسان ہے۔ لا کا مطلب نہیں، اقتحم داخل ہونا، العقبہ پہاڑ۔ کیا اللہ نے فرمایا کہ کیا تم پہاڑ میں داخل نہیں ہوتے؟ یعنی کہ پہاڑ مطلب نیکی ہے، داخل ہونا مطلب پہاڑ میں چڑھنا تکلیف ہوتا ہے، اس طرح نیکی کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، تو کون سا نیکی ہے؟ یہ سب نیکی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وما ادراک ما العقبہ۔ عقبہ کی تفسیر میں کئی قول ہے علماء کے۔ عقبہ کی ایک تفسیر جو نا جہنم کا ایک مخصوص پہاڑ ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کا ایک پہاڑ العقبہ، اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ کا کام کرو۔ عقبہ کی ایک اور جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ جہنم میں جو اسٹپ بے اسٹپ جو درجات ہوتی ہیں اس کو بولتے ہیں، جہنم کے 70 جو درجات ہیں اس کو جو ہے نا عقبہ بولتے ہیں۔ اگر کوئی انسان جہنم کے اس عقبات، اس درجات سے اگر بچنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ یہ نیک کام کرے جو بات بتائی گئی ہے، لوگوں کو نیکی کا حکم دے، صبر کا حکم دے، تمام چیز۔ عقبہ کی ایک اور تفسیر جو ہے نا وہ یہ ہے کہ پل صراط، پل صراط پار کرنا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ پل صراط سے پار ہو جائے، آپ کیا کرو؟ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، جو نیک کام جو بتایا گیا وہ کام کیا ہے تم کرو، وہ کام کیا ہے تم کرو۔ فک رقبہ جو ہم نے پڑھا ہے، ہم لوگ ہمیشہ یہی پڑھتے ہیں کہ فک رقبہ، ایک اور جو قرات ہے فک رقبہ، فک کاف کے اوپر زبر ہے، فک رقبہ، یہ دونوں قرات جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، آپ دیکھیے یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، تھوڑا غور کیجئے، مقربہ اور متربہ دونوں ایک ہی وزن میں، یتیما ذا متربہ، ذا مقربہ، مقربہ، او مسکینا ذا متربہ، مقربہ اور متربہ دونوں ایک ہی وزن پہ ہیں، بلکہ اتنا ہی لفظ ہے دونوں میں، مقربہ میں میم ہے، متربہ میں میم ہے، مقربہ میں سیکنڈ لفظ قاف ہے، اس میں بھی تا ہے، پھر اس کے بعد را ہے، تیسرا حرف اس میں بھی را ہے، اس کے بعد با ہے، اس میں بھی با ہے، اس کے بعد تا ہے، اس میں 5 حرف ہے، اس میں 5 حرف ہے، وہ بھی بازو بازو آیت میں، مقربہ متربہ۔ اسے عربی گرامر خاص طور پر بلاغہ میں جناس بولتے ہیں، یہ بلاغہ ایک علم ہے، ایک علم ہے بلاغہ جس کو جناس بولتے ہیں، اسے بلاغہ میں اس کو جناس بولتے ہیں۔ جناس کا مطلب یہ ہے کہ حرف اتنا ہی ہوتا ہے لیکن جو ہے نا سننے میں بڑا مزہ آتا ہے، پڑھنے میں اور سننے میں بڑا مزہ، جیسا کہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، پڑھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے، وزن بھی ایک ہے، متربہ مقربہ، اور پڑھنے میں جو ہے نا سننے والوں کو بڑا اچھا لگتا ہے، اسے بولتی ہیں کہ جناس۔ یہ بھی جو ہے نا یہ بلاغہ بولتی ہیں، جو کیا ہے مشہور ہے۔ بلاغہ میں ایک اور جو چیز ہے جو آج ہماری تفسیر میں جو گزر چکا ہے، اللہ نے یہاں پہاڑ کی مثال دی نیک عمل کو، ایک بڑا پہاڑ ہے عقبہ، اس عقبہ کی ایک تفسیر بڑا پہاڑ، بڑا پہاڑ کو بولتے ہیں، یعنی کہ بڑا پہاڑ اصل وہ جو ہے نا نیک عمل ہے، نیک عمل کو بولتے ہیں کہ بڑا پہاڑ، ایک مثال ہے جو بلاغہ میں اس طرح استعمال ہوتا ہے، بڑا پہاڑ ہے مطلب جو ہے نا نیک عمل ہے۔
جس طرح بڑا پہاڑ میں چڑھنا تکلیف ہوتا ہے، اتنا ہی نیک عمل کرنے میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے. ایک مثال کے ذریعے سے اللہ نے جو ہم لوگوں کو سمجھایا. اسے استعارہ وغیرہ جو ہے نا بولتی ہیں بلاغہ وغیرہ میں. یعنی کہ آج کی تفسیر میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ تم جو ہے نا نیک عمل کرو. نیک عمل کرنے میں تکلیف ہوتی ہے. کیسا معلوم ہوا؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَہ میں. بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں یہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. انسان کی پوری زندگی تکلیف ہے. انسان کی پوری زندگی، کبد کا مطلب تکلیف، عبادت کرنے میں تکلیف، ہر چیز میں تکلیف ہے. اسی وجہ سے اللہ نے ایک مثال بیان کیا کہ ایک قسم جو ہے صدقہ کرنے میں بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے. وہ کیسا صدقہ ہے؟ فک رقبہ یا یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ. یعنی کہ انسان کی پوری زندگی تکلیف ہے، لیکن یہاں اللہ نے صدقے میں انسان کو کیسا تکلیف ہوتی ہے. جس طرح پہاڑ میں چڑھنے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اس طرح جو ہے نا اسے بھی تکلیف ہوتی ہے. تو یہاں الحمدللہ جو ہے نا ہمارے سورہ بلد کی جو ہے نا تفسیر ہماری جو ہے نا ختم ہوئی ہے. یہاں بھی دیکھیے بعض علماء نے مطلع اور مقطع میں جو ربط بیان کرتے ہیں. اس سورت کا مطلع کیا ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں اس سورت کا مطلع کیا ہے؟ لا اقسم بهذا البلد. پہلی آیت جو ہے نا مطلع ہے. پہلی آیت میں اللہ نے مکے کا ذکر کرتے ہیں، آخری آیت میں اللہ نے جہنم کا ذکر کرتے ہیں. آخری آیت میں علیہم نار مؤصدہ، علیہم نار مؤصدہ. ایک جو بات یہ لگتا ہے واللہ عالم، واللہ عالم، مجھے معلوم جو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ بلد مطلب مکہ جا کے عمرہ کریں گے، حج کریں گے، آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. من حج لم يرفث ولم يفسق كان كيوم ولدته امه. جب حج کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے پورے گناہوں کو معاف کریں گے. یہ کہاں ہوگا؟ لا اقسم بهذا البلد، مکے میں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنہ. حج جو ہے نا اس کا بدلہ یہ ہے کہ جنت ہے. اللہ نے فرمایا کہ لا اقسم بهذا البلد. یہ جو ہے نا پہلی آیت میں بتایا گیا. آخری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ علیہم نار مؤصدہ، جہنم کے بارے میں بتاتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کعبۃ اللہ جا کے حج کریں گے، عمرہ کریں گے، علیہم نار مؤصدہ سے اللہ آپ کو بچائے گا. اللہ تعالیٰ جہنم سے بچائے گا. یہی جو ہے نا کعبۃ اللہ کا طواف کرنے سے، عمرہ کرنے سے ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ نار جہنم سے بچاتی ہیں. واللہ عالم وہ کیا ہے لگتا ہے. ایک اور جو ربط ہے، دنیا میں سب سے افضل مقام کون سا ہے؟ اس دنیا میں کعبۃ اللہ کا مقام ہے، جو جگہ ہے بلد مکہ ہے، جو دنیا کا سب سے افضل مقام ہے. لیکن علیہم نار مؤصدہ جو ہے نا آخرت کا سب سے برا جو مقام ہوگا، برا جو جگہ ہوگا، وہ کون سا ہوگا؟ جہنم ہوگا. علیہم نار مؤصدہ.